حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دیکھا جبکہ آپ وادی بطحار میں چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں تھے، اور میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیے کھڑے ہیں، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ جسے تو اس میں سے کچھ مل جاتا ہے اسے اپنے جسم پر مل لیتا ہے، اور جسے اس میں سے کچھ نہ ملتا تو وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی نمی حاصل کر لیتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے چھوٹا نیزہ لے کر گاڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تیزی سے تشریف لائے۔ آپ نے چھوٹے نیزے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائیں، اور میں نے لوگوں کو اور چوپاؤں کو آپ کے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری بٹھا دیا کرتے اور پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور امام بخاری نے یہ اضافہ نقل کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا جب اونٹ چرنے کے لیے جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ پالان و کجاوا پکڑتے اور اسے سامنے رکھ کر اس کے آخری حصے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز اپنے آگے رکھ لے تو وہ نماز پڑھے، اور جو اس سے پرے گزرے اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ حضرت ابو جہیم بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو پتہ چل جائے کہ اسے کتنا گناہ یا نقصان ہوگا تو اس کے لیے اس کے آگے سے گزرنے سے 40 تک کھڑے رہنا بہتر ہوتا۔ ابو نضر نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن یا ماہ یا 40 سال فرمائے۔